امام ارباب طریقت، پیشوائے حقیقت، صاحب تمکین، رازدار معرفت، امین تجلیات الہیات، امیر کشور فقر، شہنشاہ اقلیم عرفان و غوثیت، انیس محفل انبیاء، جلیس جلوہ گہ کبریا، مستغرق ذات ذوالجلال، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز، اولیاء اعظام، عرفائے کاملین، منبع عارفین میں سب سے زیادہ بلند و بالا، اعلیٰ و اشرف مقام پر فائز ہیں، جن کی حکومت 800 سال سے ہندوستان کے ہر دل پر چلی آ رہی ہے۔ سلطان الہند حضرت معین الدین حسن چشتی سجزی رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے موضع سجز میں 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نام کے متعلق یہ غلط العام مغالطہ ہے جس میں سجز اور سنجر کو لوگ غلط ملت کر جاتے ہیں اور آپ کو معین الدین حسن سنجری بلاتے ہیں، جبکہ سنجر اور قصبہ ہے اور سجز اور قصبہ ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی قصبے کی نسبت سے آپ سجزی ہیں نہ کہ سنجری۔ آپ کے والد ماجد حضرت غیاث الدین حسن ہیں، یہ 8ویں پشت میں عارف حق سیدنا موسیٰ کاظم علیہ رحمت کے پوتے ہیں۔ آپ کی والدہ بی بی ام الورا ہیں، جو کہ بی بی ماہ نور کے نام سے بھی مشہور تھیں، جو چند واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، اس لیے آپ والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ جس وقت میرا نور نظر لخت جگر میرے شکم میں آیا، میرا سارا گھر خیر و برکت سے معمور ہو گیا۔ ہمارے دشمن بھی شفقت و محبت سے پیش آنے لگے، کبھی کبھی مجھے بہترین خواب نظر آتے، اور جس وقت سے میرے رب نے آپ کے جسم میں اطہر میں جان ڈالی تو اس وقت سے میرا معمول ہو گیا تھا کہ آدھی رات سے صبح تک میرے شکم سے، میرے پیٹ سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی۔ میں اس مبارک آواز میں گم ہو جایا کرتی تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، میرا گھر نور سے بھر گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی، جو خود بہت بڑے عالم دین تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ خداداد، ذہانت و ذکاوت، غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ علم حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 11 برس کی عمر تک نہایت ناز و نام اور لاڈ و پیار میں پروان چڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین حسن صاحب علیہ رحمت کا سایہ شفقت و محبت سر سے اٹھ گیا، لیکن باہمت والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور علیہ رحمت نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ والد گرامی کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد اور اوائل عمری میں یتیم ہونے کے بعد آپ کو ترکہ میں وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ جوانی کے عالم میں اسی ترکہ کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے اور باغ کی صفائی ستھرائی کا بھی خود ہی خیال رکھتے۔ اسی طرح پن چکی کا سارا نظام بھی خود سنبھالتے، جس سے زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح و تذکیر کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔
لہٰذا آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہان تسلیم کر رہا ہے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی نے ولایت اور روحانیت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کر کے مرتبہ قطبیت پر فائز کر دیا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حج کے بعد حضرت خواجہ کو قبولیت کی سند مل گئی۔ اس واقعہ کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب کام مکمل ہو گیا، چنانچہ اس کے بعد بغداد میں 582 ہجری کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کو اپنا نائب اور جانشین بنا دیا۔ اس ضمن میں خود حضرت مرشد کامل خواجہ عثمان ہرونی یوں اظہار خیال فرماتے ہیں کہ معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی خلافت پر ناز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیر و مرشد نے اپنی خلافت و اجازت سے نواز کر رخصت کیا۔ آپ نے مرشد کامل سے فیض حاصل کر کے اللہ جل شانہ کی کائنات کا مشاہدہ اور اہل اللہ کی زیارات اور ملاقات کی غرض سے سیر و سیاحت کا آغاز کیا۔ سفر کے دوران آپ نے اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کیا، کیونکہ حضرت خواجہ نے اپنی یہ سیاحت علوم باطنی و ظاہری کی مزید تحصیل کی غرض سے اختیار کی، اس لیے وہ وہیں جاتے جہاں علماء و صلحاء اور صوفیاء و مشائخ رہتے۔ سنجان میں آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت اور جیلان میں پیران پیر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد میں ہی حضرت شیخ ضیاء الدین کی زیارت کی اور ان سے معرفت و ولایت کے علوم و فنون حاصل کی۔ بغداد کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز اصفہان پہنچے تو یہاں حضرت شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان دنوں اصفہان میں ہی موجود تھے۔ جب آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کے چہرائے زیبا کی زیارت کی تو بہت متاثر ہوئے، دل کی دنیا بدل گئی اور آپ پر نثار ہو کر مریدوں میں شامل ہو گئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کی قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت نے اتنی خدمت کی کہ بعد میں وہی آپ کے جانشین ہوئے۔ اصفہان سے حضرت خواجہ غریب نواز 583 یعنی 1187 عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور زیارت و طواف خانہ کعبہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ ایک روز حرم شریف کے اندر ذکر الہی میں مصروف تھے کہ غیب سے آپ نے ایک آواز سنی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کروں۔ حضرت خواجہ صاحب نے جب یہ ندا سنی تو بے حد خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لایا اور عاجزی سے عرض کیا کہ خداوندہ معین الدین کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین، تو ہماری ملک ہے، جو تیرے مرید ہیں اور تیرے سلسلہ میں مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ طریقت چشتیہ اپنے آپ کو سلسلہ چشت اہل بہشت کہتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کچھ دن مکہ میں قیام کیا اور حج کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت خواجہ غریب نواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پاک کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہاں آپ اپنے روز و شب عبادت و ریاضت، ذکر الہی اور درود و سلام میں بسر کرتے۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو ہندوستان کی ولایت و قطبیت کی بشارت اس طرح حاصل ہوئی کہ اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی۔
وہاں کفر کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے کفر کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کا نور ہر سو پھیلے گا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ ایمان افروز بشارت سنی تو آپ پر وجد و سرور طاری ہو گیا۔ آپ کی خوشی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے جب مقبولیت اور ہندوستان کی خوشخبری حاصل کر لی تو تھوڑا حیران ہوئے، یہ اجمیر کہاں ہے؟ یہی سوچتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب کی حالت میں ایک ہی نظر میں مشرق سے مغرب تک سارے عالم کو دکھا دیا۔ دنیا کے تمام شہر اور قصبے آپ کی نظروں میں تھے، یہاں تک کہ آپ نے اجمیر کا قلعہ اور وہاں کی پہاڑیاں بھی دیکھی۔ حضور پرانوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ کو ایک انار عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ کو خدا کے سپرد کریں۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ 40 درویشوں کے ہمراہ ہندوستان کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جس وقت حضرت خواجہ ہندوستان میں داخل ہوئے، سلطان شہاب الدین محمد غوری اور اس کی فوج پرتھوی راج سے شکست کھا کر غزنی کی طرف واپس بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں نے خواجہ صاحب کو منع بھی کیا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کو شکست ہو گئی ہے، اس لیے اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، لیکن ان حضرات نے جواب دیا کہ تم تلوار کے بھروسے پر گئے تھے اور ہم اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ قافلہ ملتان سے ہوتا ہوا دریائے راوی کے کنارے پہنچا اور لاہور میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے مزار پرانوار پر قیام فرما کر برکات اور فیوض باطنی حاصل کی اور بوقت رخصت یہ مشہور شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ وہاں سے روانہ ہو کر پٹیالہ ہوتے ہوئے آپ دہلی تشریف لائے۔ دہلی پہنچے تو جہاں رشید مکی کی قبر واقع ہے وہاں قیام۔ آپ وہاں کھلم کھلا نماز ادا کرتے، ہندو آپ کو دیکھتے اور جلتے۔ کئی بار انہوں نے آپ کے خدام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن جو ہی یہ ارادہ کرتے ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور طاقت سلب ہو جاتی۔ ایک دن ایک طاقتور ہندو پہلوان بغل میں چھری چھپا کر بری نیت سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے نور باطن سے اس کی چھری کو دیکھ لیا۔ فرمایا، جس نیت سے آئے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اور چھری استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے کلمات سن کر وہ شخص لرزہ بر اندام ہوا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا، توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد فردن فردن ہندو حاضر خدمت ہوتے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک مندر میں تشریف لے گئے، اس وقت 7 ہندو بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کے وہاں پہنچنے پر ان تمام کی قوت گویائی سلب ہو گئی اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ ان 7 کو حمید الدین کے نام سے پکارتے تھے۔ ان میں سے اکثر ناگور میں تھے، جبکہ ایک دہلی میں اور دوسرے دیگر علاقوں میں۔ جب آپ دہلی میں تھے تو لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں آنا شروع ہوئے اور بھیڑ ہونے لگی۔ آپ کو یہ ناگوار گزرا، اس لیے آپ وہاں سے اجمیر تشریف لے گئے۔ ان دنوں میں رائے پتھورا بھی اکثر اوقات اجمیر جایا کرتا تھا۔ جب اس نے آپ کو اجمیر میں دیکھا اور آپ کی بے شمار کرامات کا مشاہدہ کیا تو بے حد حیران ہوا، لیکن حالات کے پیش نظر اس نے زبان سے کوئی لفظ نہ کہا۔ یہ ضرور ہوا کہ اس نے دل برداشتہ ہو کر اپنی حکومت ختم کر لی۔ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر
تقریباً نصف صدی یعنی 45 برس گزارے۔ آپ کی کوششوں سے ہندوستان میں جہاں کفر و شرک اور بت پرستی میں مصروف لوگ مسلمان ہوتے گئے، وہیں ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ کی روحانی کوششوں سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، جو کہ ایک طرح کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ بر صغیر ہند، جو بر صغیر پاک و ہند ہوا، اس کی بنیاد فرید نواز نے ڈالی۔ اخیر عمر میں حضرت خواجہ کو محبوب حقیقی جل شانہ سے ملاقات کا شوق و ذوق بے حد زیادہ ہو گیا، اور آپ یاد الہی اور ذکر و فکر الہی میں اپنے زیادہ تر اوقات بسر کرنے لگے۔ آخری ایام میں ایک مجلس میں جبکہ اہل اللہ کا مجمع تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ والے سورج کی طرح ہیں، ان کا نور تمام کائنات پر نظر رکھتا ہے اور انہی کی ضیاء پاشیوں سے ہستی کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ اس سرزمین میں مجھے جو پہنچایا گیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہیں میری قبر بنے گی۔ چند روز اور باقی ہیں، پھر سفر درپیش ہے۔ 633 ہجری شروع ہوتے ہی خواجہ صاحب کو علم ہو گیا کہ یہ ان کی ظاہری زندگی کا آخری سال ہے۔ آپ نے مریدوں کو ضروری ہدایات اور وصیتیں فرمائیں۔ جو خلافت کے اہل تھے انہیں خلافت سے نوازا، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی علیہ رحمت کو اجمیر بلا بھیجا۔ خواجہ صاحب کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، مقربین اور احباب حاضر تھے۔ ملک الموت تقدیر دل پذیر کا موضوع تھے کہ اچانک شیخ علی سجزی سے مخاطب ہوئے اور خواجہ قطب الدین کی خلافت کا فرمان لکھوایا۔ حضور کتب پاک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب حاضر خدمت تھے۔ حضور غریب نواز نے اپنا کلاه مبارک قطب صاحب کے سر پر رکھا، اپنے ہاتھ سے آپ کے سر پر عمامہ باندھا، خرقہ اقدس پہنایا، عصائے مبارک ہاتھ میں دیا، مصلی، کلام پاک، نالین مبارک اور دیگر سلسلہ کے تبرکات مرحمت فرما کر ارشاد فرمایا، یہ نعمتیں میرے بزرگوں سے سلسلہ بسلسلہ فقیر تک پہنچی ہیں، اب میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، یہ امانتیں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حق امانت حتی الامکان ادا کرنا تاکہ قیامت کے دن مجھے اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر اور بہت سی نصیحتیں فرما کر حضرت قطب پاک کو رخصت فرمایا۔ 233 ہجری میں 633 ہجری میں 5 سے 6 رجب کی درمیانی شب میں حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ رات بھر درود اور ذکر الہی کی آواز آتی رہی، صبح ہونے سے پہلے یہ آواز بند ہو گئی۔ آخر مجبوراً دروازہ کھولا گیا تو خدام نے جب کوئی بھی جواب نہ پایا تو دروازہ کھول دیا، لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ سورج نکلنے پر جب لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ آپ خواجہ غریب نواز واصل بحق ہو چکے ہیں اور آپ کی نورانی پیشانی پر سبز اور روشن حروف میں لکھا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ آپ کے وصال کی خبر بجلی کی طرح پورے شہر میں دوڑ گئی اور جنازہ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جس حجرہ میں آپ کا انتقال ہوا وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ جب ہی سے آپ کا آستانہ ہندوستان کا روحانی مرکز ہے۔ حضرت خواجہ سلطان الہند
حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری سجزی علیہ رحمت کے ارشاد فرمایا کہ عارف وہ ہے جو راہ عشق میں اپنے محبوب کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں عارف آفتاب صفت ہوتے ہیں، ان سے تمام کائنات منور ہوتی ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تک مرشد کی تربیت حاصل نہ ہوگی ایک سالک منزل پر نہ پہنچے گا۔ آپ کا کہنا ہے نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت بد کام سے بدتر ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک نور یقین ایک نور ہے جس سے انسان منور ہو جاتا ہے اور بعد ازاں محبین و متقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس آستان مبارک کو تا قیامت اس کا فیض جاری و ساری رکھے اور ہم جیسے سالکین اس چشمہ محبت و رحمت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ ہم سے غریبوں کے لیے ہمارے غریب نواز عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز کا عرس مبارک آپ سب کو مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب نہ ہو کوئی تو اس غریب